55 ایئرز سے کچھ مہینے زیادہ امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. آہو فغاں ہے, نانا جان کے دربار میں التجائے ہیں کہ حضور یہ کیفیت ہو گئی ہے. مدینہ شریف میں یزیدیوں کا ایسا زور تھا کہ امام حسین نے بہتر جانا کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مکے آ جائیں. اب کوفہ کی طرف سے امام حسین کو عرضیاں پیش کی جا رہی ہیں, لیٹر لکھے جا رہے ہیں کہ حضور یہاں بھی یزید اور ان کے ٹولے کا ایک ظلم و جفا کا بازار گرم ہے اور ہم اس کی بیعت نہیں کرنا چاہتے, ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. آپ ہمارے پاس آ جائیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. آپ آ کر ہماری رہنمائی کیجئے. اب مکہ پاک آ گئے. رگوں میں مولا علی کا خون تھا, شیر خدا کا خون تھا, بہادر نسل تھی. یہ کوئی عام لوگ نہ تھے. معلوم بھی تھا, پتہ بھی تھا کہ کربلا میں یہ وہی علاقہ ہے جہاں شہید کیا جائے گا. صحابہ کرام نے بہت روکا امام حسین کو کہ کوفہ والوں کی بے وفائی بڑی مشہور ہے, آپ وہاں نہ جائیں, وہاں آپ کے ساتھ ظلم کیا جائے گا. مگر امام حسین سبحان اللہ, آپ کا یہ ذہن تھا دین متین پھیلانے کا کہ کل بروز قیامت اگر کوفہ کے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے کہ ہم تو امام کو لیٹر لکھ کر خطوط لکھ کر بلاتے رہے, مگر امام آتے تو ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے. سبحان اللہ. امام حسین نے اب اس سچویشن کو جاننے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کیا کہ آپ جائیں اور بتائیں کہ کوفہ میں کیا حالات ہیں. حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے اور وہاں لوگ جوک در جوک بڑی تعداد میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے. آپ نے دیکھا معاملہ بڑا زبردست ہے اور ایوری بڈی از ریڈی. یہاں تو لوگ امام حسین کے نغمے گنگنا رہے ہیں اور ان کی بیعت کرنے کے لیے بےتاب ہیں. تو حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھ دیا کہ حضور آپ آ جائیں. اب پہلے کے زمانے میں یہ فون اور فیکس اور ایس ایم ایس تو تھے نہیں کہ منٹوں میں جواب سوال جائے اور منٹوں میں جواب آ جائے. خط باقاعدہ بھیجا جاتا تھا. ادھر جو خط لکھا گیا, خط لے کر قاصد جو ہے وہ مدینے کی طرف مکے کی طرف روانہ ہوتا ہے اور پیچھے حضرت مسلم بن عقیل کے اوپر ظلم و ستم کی آندھیاں بہائی جاتی ہیں. ابن زیاد کی طرف سے یزید کے آرڈر پر بتایا جاتا ہے کہ بڑا زبردست ظلم ہوا اور حضرت مسلم بن عقیل کو اس طرح قید کیا گیا کہ وہ سارے لوگ جو آپ کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے. ایک موقع پر تو ایسا بھی ہوا ناظرین کہ حضرت مسلم بن عقیل نے سینکڑوں لوگوں کی نماز شروع کی اور جب آخر میں سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی مقتدی نہیں تھا. کوفہ کی جامع مسجد میں ایک امام ہے مگر پیچھے ساری صفیں غائب ہے. کوفہ والوں نے ایسی بے وفائی کی کہ آپ تنہا رہ گئے. آپ کو بھی شہید کر دیا گیا, آپ کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا. حضرت مسلم بن عقیل کی آخری وقت بھی یہی فکر تھی, اپنی فکر نہ تھی. آپ کو یہ فکر تھی کہ میں امام حسین کو خط لکھ چکا ہوں, میرے ساتھ یہ حال کر رہے ہیں تو امام عالی مقام کے ساتھ کیا کریں گے. مگر آپ اسی حسرت میں دنیا سے چلے گئے. اب ناظرین 2 ذوالحجہ, آپ ذرا سوچئے کہ ذوالحجہ کی 2 تاریخ یا 3 تاریخ یا پہلا عشرہ یہ وہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ حج کرنے آتے ہیں. مگر امام حسین ان دنوں میں مکہ چھوڑ کر کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں. صحابہ کرام نے بہت عرض کی کہ حضور آپ نہ جائیے, آپ کوفہ والوں کے پاس نہ جائیے, وہ بے وفا ہیں اور وہاں آپ کا تلواروں سے استقبال ہوگا. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. چونکہ یہ واقعہ ہونا تھا, امام حسین کوفہ والوں کی ہمدردی میں اپنے وطن سے نکلے. اور یاد رہے یہ لڑائی کے لیے نہیں گئے تھے. 82 لوگوں میں بچے بھی تھے, عورتیں بھی تھی. ایک گویا فیملی قافلہ تھا کہ وہاں محبت سے بلایا جا رہا ہے, وہاں جائیں گے اور انہیں نیکی کی دعوت دیں گے اور امام حسین کے ہاتھ پر کوفہ والے بیعت کر لیں گے. اچھا, ایک اور عجیب بات کہ دوران ٹریول مکے سے نکلے ہیں, راستے میں یہ بھی پتا چل گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے. کوفہ والوں نے بے وفائی کر دی ہے. اب قافلے میں 2 رائے ہو گئی. کچھ لوگ کہنے لگے کہ اب جانے کا فائدہ نہیں ہے, مگر امام حسین کا کہنا تھا کہ اب رخت سفر باندھ لیا ہے تو آگے ہی چل. اب وہاں جب پہنچتے ہیں تو حر 1000 کی فوج لے کر آپ کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے, آپ کو روکنے کے لیے آتا ہے. اور اس وقت وہ یزید کی فوج میں ہوتے ہیں, مگر امام حسین سے بھی محبت ہے, امام حسین سے عقیدت بھی ہے. جب وہاں نماز کا وقت ہوتا تھا تو امام حسین ہی امامت کرتے تھے اور حر اور اس کے ساتھی امام حسین کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. مگر جب ابن زیاد کو یہ پتا چلا تو اب 22,000 کا لشکر بھیج دیا گیا. ناظرین یہ تاریخ کی کیسی لڑائی تھی کہ 82 فیملی ممبرز ہیں جن میں بچے اور عورتیں بھی ہیں جو لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں, اور ان کے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر. یعنی گویا یزیدی بھی جانتے تھے کہ یہ علی کا خون ہے, یہ شیر خدا کی اولاد ہیں, یہ چند لوگوں سے کنٹرول نہیں ہو سکیں گے. 22,000 کا لشکر بھیجا گیا, پانی بند کیا گیا, بھوکا پیاسا کر دیا گیا,
بچوں کو تکلیف میں ڈال دیا گیا، اور پھر اسی تکلیف، اسی پیاس، اسی جس کو آپ کہیں بھوک کے عالم میں 10 محرم کا دن آ گیا۔ سن 61 ہجری ہے، اور 10 محرم کو اس آسمان نے، اس زمین نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا کہ جن کو نبی پاک سونگا کرتے تھے، جن کو اپنی زبان دیا کرتے اور نبی پاک کے لعاب کو وہ اپنی غذا بنایا کرتے تھے، ان شہزادوں کو، ان اہل بیت اطہار کو بڑی بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ ایک ایک کر کے نوجوانان اہل بیت شہید ہوتے گئے، مگر سب کی زبانوں پر کلمہ طیبہ تو تھا، سب کی زبانوں پر اللہ کی رضا کے نغمے تو تھے، شکوے نہیں تھے، شکایات نہیں تھی۔ سب جانتے تھے کہ آج شہید ہو رہے ہیں، اور اگلا جو ہمارا مقام ہے وہ جنت الفردوس ہے، وہاں پر ہمارے استقبال کی گویا تیاریاں ہو رہی۔ اللہ کے وعدوں پر انہیں یقین تھا، ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ اور پھر امام حسین کی باری آئی، اور امام حسین نے کربلا کی دھرتی پر، کربلا کے میدان میں جو ایک تاریخی خطبہ دیا، اس کے میں چند الفاظ آپ کو سناتا ہوں۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ لالچ اندھا کر دیتی ہے۔ وہاں یزیدیوں کو جو لالچ دی گئی تھی کہ اگر یہ امام حسین کو معاذ اللہ شہید کر دیں گے یا اس لشکر کو ہرا دیں گے تو انہیں فلاں ملک کی سربراہی، فلاں شہر کی گورنری اور اتنے ہیرے جواہرات دیے جائیں گے۔ مال کے لالچ میں، اقتدار کے لالچ میں کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی کیسا اندھا ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچئے۔ وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی اذان دیتے تھے، وہ بھی اللہ کا نام لیتے تھے۔ اس سے یہ سیکھنے کو ملا کہ صرف نماز پڑھنا، صرف اللہ کا نام لینا کافی نہیں ہے۔ ایمان کی اصل کیا ہے؟ اللہ کے حبیب سے کتنی محبت ہے، اور نبی پاک کی آل اور ان سے اٹیچ چیزوں سے آپ کو کتنی محبت ہے۔ تو یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آج بھی اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے یا بعض اوقات ایک بہت بڑا لشکر اس کے ساتھ ہے تو ضروری نہیں وہ حق پر ہو۔ 22,000 کے سامنے 82 اللہ والے تھے، 22,000 بھی نماز پڑھتے تھے، مگر یہاں 82 کی جو جماعت تھی نا، یہ ایمان والے تھے، یہ اللہ کے پسندیدہ بندے تھے۔ اچھا، حضرت حور کا جو وہ واپس آنا تھا، سبحان اللہ، یعنی وہ ان کا ڈیسیشن کیا تھا کہ وہ یزیدیوں کے ساتھ تھے، مگر ان کا دل ایسا لرز رہا تھا کہ یہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اور سبحان اللہ وہ نعرہ لگاتے ہوئے حضرت امام حسین کے قدموں میں آئے اور پھر ان کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جبھی تو شاعر کہتے ہیں کہ بعض اوقات انسان ایک ایسا ڈیسیشن لے لیتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے جہنم کے راستے سے نکل کر جنت کے راستے پر جانا ہے۔ زندگی میں ہمارے بھی ایسے موقع آتے ہیں، دل کہہ رہا ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، دل بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ رانگ وے ہے، مگر انسان لالچ میں آ کر، نفس و شیطان کی شرارتوں میں آ کر اپنے اس کام کو گویا بھول جاتا ہے کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں، اور اسی پر ڈٹا رہتا ہے۔ اچھے لوگ وہ ہیں، عقل مند وہ ہیں، نصیب والے وہ ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں، مجھے جہنم کے راستے پر نہیں، اللہ کی نافرمانی کے راستے پر نہیں، مجھے اللہ کے فرما برداروں والے راستے پر چل کر جنت میں جانا ہے۔ وہ کہتے تھے حضرت حر نے کیا کیا تھا؟ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے۔ حسین نے 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں کیا خطبہ دیا؟ کئی دنوں سے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، نکاہت کا عالم ہے، آپ کے سامنے آپ کے گھر والے شہید ہوئے، تکلیف کا عالم دیکھیں، مگر وہاں بھی اتمام حجت ہے، وہاں بھی نیکی کی دعوت ہے، وہاں بھی لوگوں کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا جذبہ تھا! امام علی مقام فرماتے ہیں خون ناحق حرام اور غضب الہی کا موجب ہے، یعنی غضب الہی لانے والا ہے۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے ہو تو مجھے واپس جانے دو، میں تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں، تمہارے در پہ آزار نہیں، تم کیوں میری جان کے در پہ ہو، اور تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو؟ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو، اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سمجھو کہ میں کون ہوں۔ میں بارگاہ رسالت کا، نبی پاک کے دربار کا چشم نظر ہوں، نور نظر ہوں۔ میرے والد کون ہیں؟ میں بارگاہ رسالت میں کس چشم کرم کا منظور نظر ہوں؟ سوچو تو صحیح، میرے والد کون ہیں؟ میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں؟ اب ذرا غور کیجئے، ایسا خطبہ ہو، ایمان والوں کے تو دل لرز جائے نا۔ آج بھی جب امیجن کرتے، تصور کرتے کہ چاروں طرف تلوار لیے لوگ کھڑے ہوں گے،
اور نبی پاک کا یہ نواسا اکیلا ان کے درمیان کھڑے ہو کر جب یہ خطبہ دے رہا ہوگا، اگر دل میں ذرا سا ایمان ہوتا، ذرا سی محبت رسول ہوتی، ذرا سا جس کو آپ کہیے کہ اللہ کا خوف ہوتا، تو کیسے لڑائی لڑتے؟ یہ تلواریں گر جاتی، لوگ ادب سے ہاتھ جوڑ کر آ جاتے۔ مگر جواب کیا دیا گیا ان ظالموں کی طرف سے؟ ہمیں تمہارے فضائل معلوم ہیں، مگر اس وقت مسئلہ زیر بحث نہیں ہے، یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے، آپ جنگ کے لیے کسی کو میدان میں بھیجیے اور اپنی گفتگو ختم فرمائیے۔ حضرت امام نے پھر فرمایا، میں تمام حجتیں ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس جنگ کو دفع کرنے کی تدابیر میں میری طرف سے کوئی تدبیر نہ رہ جائے، اور جب تم مجبور کرتے ہو تو مجبوری اور ناچاری میں مجھ کو تلوار اٹھانا ہی پڑے گی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ناظرین زبردست گھمسان کا رن ہوا۔ نبی پاک کی آل کے ان شہزادوں نے جب تلوار اٹھائی تو اچھے اچھے سورما کو زمین بوس کر دیا، خاک و خون میں نہلا دیا، مگر اس کے بعد خود زخموں سے چور ہو کر شہید ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد جب امام عالی مقام کی شہادت کا وقت آیا تو آپ نے عین شہادت کے وقت بھی سجدہ کیا، 2 رکعت نفل ادا کی۔ ذرا غور کیجئے، یہ امام حسین کربلا کے میدان میں سجدہ کر کر مجھے اور آپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ پوری دنیا میں جو مجھے ناظرین سن رہے ہیں، یقیناً آپ کو امام حسین سے محبت ہے، خاندان نبوت سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، کربلا والوں سے محبت ہے، مگر امام حسین کا یہ پیغام یاد رکھیے کہ آپ نے آخری وقت کربلا کے میدان میں سجدہ کر کے اپنے سارے چاہنے والوں کو قیامت تک کے لیے یہ میسج دے دیا کہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ تلواروں کے سائے میں امام حسین نے سجدہ کر کے پیغام دیا کہ میں تو ایسی کیفیت میں بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں اور تم آسانی کے دنوں میں بھی نماز نہیں پڑھتے۔ مجھے بتائیے نا، کیا پنجتن کے غلام کی نماز قضا ہو سکتی ہے؟ کیا امام حسین کے چاہنے والا فرض نماز چھوڑ سکتا ہے؟ وہ کس منہ سے امام حسین کو قیامت کے دن منہ دکھائے گا؟ جب امام حسین نے یہ پوچھ لیا کہ میں کربلا کے میدان میں سجدے میں تھا، جس وقت سر قلم کیا گیا آپ کا، اس وقت بھی آپ سجدے میں ہیں، اور اہل بیت کے چاہنے والے کی نمازیں قضا ہو جائے۔ خدارا، اے حسینیت سے محبت کرنے والوں، حسینیت کا پیغام لینے والوں، امام حسین کے چاہنے والوں، حسینیت ہی یہی ہے کہ نماز قضا نہ ہو، صبر ہو، شکر ہو، اللہ کے فیصلوں پر یقین اور اس کو تسلیم کیا جائے، اور جب باطل کے سامنے موقع ملے تو ڈٹ جانا چاہیے۔ کمپرومائز کرنا یہ حسینیت نہیں ہے، یہ امام حسین کا اور کربلا کا پیغام نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب کیا کریں، مارکیٹ میں جو چلتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے، ہمارے خاندان میں یہ ریت رواج ہے، چلنا پڑے گا، بچے کی شادی ہے تو کیا کرے، خوشی میں کرنا پڑتا ہے، بچے کی خوشی کے لیے میں یہ غلط کام کر رہا ہوں۔ کوئی بیرون ملک ایسے ملک میں چلے جائیں کہ جہاں غلط کام ہو رہے تو کہتے ہیں اس ملک کا ماحول ہی ایسا کرنا پڑے گا۔ امام حسین بھی کہہ دیتے کہ یزید کا دور ہے تو کرنا پڑے گا، کمپرومائز کر لیتے، نہیں، سر کٹا دیا، خاندان لٹا دیا، مگر نانا کے دین کے پرچم کو بلند کر دیا۔ شاعر کہتے ہیں نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔